اب ہم استاذ محترم مفتی محمد نسیم صاحب ندوی ناظم تعلیمات جامعہ صوت القرآن کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و معزز سامعین اعظام، اس وقت مجھے جس موضوع کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کو صاحب نظر حضرات ہی بیان کر سکتے ہیں۔ میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں کہ میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں، مگر چونکہ ناظم جلسہ کا حکم ہے لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، اس لیے کچھ بولنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ آج ہم آزاد ہیں۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو۔ عزیزان ملت، ہمارا ملک ہندوستان ہندوستانیوں کے آپسی اتحاد اور طویل کوشش کے بعد 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری 1950 کو جمہوری ملک قرار پایا تھا۔ ہندوستانیوں کو 15 اگست 1947 عیسوی کو سیاسی آزادی ملی تھی اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو آئینی آزادی ملی تھی، اور یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی تھی، اس کے لیے ہندوستان کے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے ایک ساتھ مل کے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی۔ اس تحریک میں ہندو، مسلم، سکھ اور علماء کرام نے مل کر حصہ لیا اور ہندوستان کو انگریزوں کے دور اقتدار سے آزاد کرایا، اور اس شعر کو گنگناتے رہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں دکھلائی نہیں دیتی، یہاں ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ آزادی کے لیے علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کیا۔ ملک کی آزادی کے لیے
پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا فخر محسوس کیا، انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا، آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور علماء کرام سب نے مل کر انگریزوں سے جنگ کی اور آزادی حاصل کی۔ لیکن اے لوگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس آزادی کا مقصد کیا تھا؟ اس آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہو، جس میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہو اور ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق ہو۔ اس ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی اور لسانی تفریق کے، سماجی نابرابری، جہالت، غربت، ظلم و تشدد اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بری سماج میں وجود میں لایا جا سکے، یہ مقصد تھا۔ برادران ملت، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، جس چمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی، عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے تھے، شجاعت و بصالت، جود و سخاوت کا غلغلہ اٹھتا تھا، جس کے نیلے نیلے ساغر اور اونچے اونچے پربت دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا، اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے پھوٹ رہی ہو دودھ کی کچی گاگر۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے شعرۂ آفاق ترانے میں تو ہندوستان کے بارے میں کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ جو ملک ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کی بدولت شہرِ آفاق تھا، جو صوفی سنتوں کا ملک کہلاتا تھا، جو نانک اور چشتی کا وطن کہلاتا تھا، آج خوابوں کا وہی ملک ہندوستان فرقہ وارانہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلوں میں جھلس رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہندوستان میں جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، فرقہ پرستی کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں اور جتنے بھی اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، ہر ایک کا نشانہ صرف مسلمانان ہند ہوتے ہیں۔ اس وطن میں مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جس قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے یقینی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور سوچے سمجھے پلان کے تحت صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح مسلمانان ہند کو نیست و نابود کیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہو؟ کیوں صدیوں پرانی روایات کو توڑ رہے ہو؟ کیوں ہندوستان کو جہنم میں جھونک رہے ہو؟ اس وطن کو قومی ایکتا کی عدالت رہنے دیجیے، اس پر غور کیجیے۔ ہاں، کیا ہم ان سب میں آزاد ہیں؟ کیا ہم ہمارے ملک میں آزاد ہیں؟ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے۔ مجاہدین آزادی کے سامنے یہ جو مقصد تھا، کیا یہ پورا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں پر پورے ملک میں ظلم و جبر کیا جا رہا ہے اور طرح طرح سے پریشان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دینی مدارس اور مکاتب اور مسجدوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو
کبھی کسی چیز کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی الور کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح ایک مسلمان کو وہاں پر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ کیا جمہوریت کے نفاذ کی یہی وجہ تھی؟ آخر کس لیے ہم نے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا؟ اگر ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج تمام سیاسی پارٹیوں اور مفاد پرست سیاست دانوں نے آزاد ہندوستان کی تصویر کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے، لیکن ایسے نازک وقت میں ضرورت ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ صبر و تحمل سے کریں اور فرقہ پرست طاقتوں کی سازش کو ناپاک کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی تیار کریں جس سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا تمام باشندگان ہند سے پرخلوص درخواست ہے، نفرت و عداوت کی زنجیر کو توڑ کر 1947 والا اتحاد پیدا کیجیے اور آپسی بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو قائم کرے۔ وطن کی خاک ذرا ایڈیا رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڈیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے۔ بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، اٹھو لفظ محبت لکھ کر اتحاد کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔